دوستو، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت ایک ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو خون کی طرح کھا جاتی ہے۔ غیبت کرنا انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ حجرات کی آیت 12 میں آیا ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم برا سمجھو گے، تو اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طرح سورۃ نور کی آیت 24 کا ترجمہ ہے، قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، غیبت کرنا عاجز و ناتواں کی کوشش ہے۔ اسی طرح مولا کائنات نے فرمایا، غیبت منافق کی علامت و پہچان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرو۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس سے بچنا آج کل کے معاشرے میں بہت مشکل ہے۔ اگر انسان کوشش کرے تو اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ غیبت ایک ایسی برائی ہے جو اپنے مومن بھائی کی پس پشت کی جاتی ہے۔ یہ ایسی برائی ہے جو لوگوں میں مشہور نہ ہو۔ اگر ایسی برائی جو اس میں نہ ہو تو یہ بہتان ہے، اور اگر پس پشت ایسی برائی بیان کرے جو لوگوں میں مشہور ہو تو یہ غیبت نہیں ہے۔ مثلا فلاں شخص داڑھی منڈواتا ہے، کہنے والا بھی جانتا ہے اور سننے والا بھی جانتا ہے۔ اب اگر بیان کیا جائے کہ فلاں داڑھی منڈواتا ہے تو سامع اور مسموع یعنی کہ سننے والے اور کہنے والے دونوں کے لیے گناہ نہیں ہے۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ واضح ہوا کہ غیبت کرنا زبان پر منحصر نہیں، بلکہ جس طریقے سے بھی غیر کا نقص سمجھ میں آ جائے وہ غیبت ہے، خواہ وہ قول یا فعل یا اشارہ یا تحریر سے کی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پس پشت اپنے برادر دینی کی عزت کریں۔ اگر کوئی غیبت کرے تو اسے روکیں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو خداوند متعال دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ کہاں پر غیبت کرنا جائز ہے اس کے لیے فقہ کی کتابوں سے رجوع کریں۔ جب خداوند متعال نے ایک بندے کا عیب چھپایا ہوا ہوتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے عیب کو عیاں کرنے والے؟ ہم اپنے گریباں میں دیکھیں ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، اور ستار العیوب میں ہمارے عیبوں پر کس طرح پردہ ڈالا ہوا ہے۔ کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے عیبوں کا دوسرے لوگوں کو پتہ چلے؟ یقیناً ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے بارے میں یہ پسند نہیں کرتے تو دوسرے کے بارے میں کیوں پسند کرتے ہیں کہ دوسرے کے عیبوں کا لوگوں کو پتہ چلے؟ اور ہم خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے آپ علیہ السلام کا عصا چرا لیا، اسے درمیان سے کاٹ کر 2 ٹکڑے زمین میں دفن کر دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلی تو آپ نے اپنا عصا غائب پایا۔ اسی وقت اپنے رب ذوالجلال کے حضور شکایت کی، خدایا میرا عصا کہاں گیا؟ میرا عصا کیا ہوا؟ تو ندائے غیب آئی، اے موسیٰ، آپ کے عصا کو کسی نے 2 ٹکڑے کر کے زمین میں دفن کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا وہ کون ہے اور کس نے یہ کام کیا ہے، اور کہاں پر میرے عصا کو چھپایا ہے؟ تو جواب ملا، اے موسیٰ، آپ کو تو معلوم ہے میرا حکم ہے کہ میرے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے اور ان کی پردہ پوشی کی جائے۔ آپ جس جگہ کھڑے ہیں اسی جگہ پر اپنے عصا کو آواز دیں، میں آپ کے عصا کو سننے کی قدرت عطا کروں گا اور وہ آپ کی آواز سن کر آپ کا جواب دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو آواز دی، عصا نے قدرت خدا سے گویا ہو کر جواب دیا اور زمین سے 2 ٹکڑے برآمد ہوئے۔
آپ علیہ السلام نے اپنے عصا کے دونوں حصوں کو اٹھا لیا اور پھر آپس میں ملا دیا۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز لوگوں کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا میری اجازت کے بغیر کوئی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو ایک شخص آئے اور کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا روزہ تھا، اگر اجازت دیں تو افطار کر لوں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افطار کی اجازت دے دی۔ اسی طرح لوگ آتے رہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے رہے اور افطار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص آئے اور عرض کیا میرے گھر والوں میں سے 2 بچیوں نے روزہ رکھا تھا، وہ آپ کے پاس آتی ہوئی شرماتی ہیں، آپ ان کو اجازت دیں کہ وہ افطار کر لیں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ کہا، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ کہا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا روزہ نہیں تھا، اور کس طرح کا روزہ تھا؟ حالانکہ آج انہوں نے لوگوں کا گوشت کھایا، جاؤ اور ان دونوں کو حکم دے کہ کیا کریں۔ وہ مرد گھر واپس آیا اور دونوں کو آ کر بتایا اور حکم دیا کہ کیا کریں۔ جب ان دونوں نے کیا کی تو گوشت کے ٹکڑے باہر نکلے۔ وہ شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ گوشت کے ٹکڑے ان کے شکم میں باقی رہتے تو جہنم کی آگ ان کو کھا جاتی۔